دنیا کی سب سے قیمتی، سب سے طاقتور روحانیت سیکھیں۔ ہمارے یہاں عملی روحانیت چند ماہ میں ہی سکھائی جاتی ہے۔ اس میں دم، کشف، دعا سمیت بہت سے روحانی علوم سکھائے جاتے ہیں۔ دین بڑا سمپل ہے۔ دین 10% ایمانیات، عبادات، عقیدہ ہے۔ عقیدہ درست ہونا بڑا ضروری ہے، پر 90% اخلاق و معاملات ہیں۔ کہ دوسرے لفظوں میں اچھا انسان بننے بغیر اچھا مسلمان نہیں بنا جا سکتا، اور نہ آپ روحانی طور پر بڑے اونچے درجوں میں جائیں گے۔ یہ سب کچھ بڑا آسان ہے، اور یہ اچھا انسان، اچھا مسلمان بننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ یہاں کی ایک روزہ زندگی کے مقابلے ہمیشہ کی زندگی میں بھی مکمل کامیابی حاصل کریں۔ ہماری روحانیت میں پوری طرح عقل کو استعمال کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، یعنی یقین اور ساتھ یقین اور فیتھ کو بھی بیلنس کر کے سکھایا جاتا ہے، استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کوئی نذرانہ اور چندہ لینے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس کے بعد آپ ایک کامیاب عملی روحانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی کامیاب عملی زندگی بھی گزاریں گے۔ تو اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ خوشی اور سکون پانا انسان کا بنیادی حق ہے۔ دین بنیادی طور پر یہی چیزیں اور آسانی دینے کے لیے انسان کو آیا ہے۔ لیکن انسان اکیلا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، چاہے جنت میں ہی کیوں نہ ہو۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ شالا ڈین بھی کلی نہ ہوئے۔ دیکھیں، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ اچھی کمپنی ہی نہیں ہیں، اور صرف اچھا انسان ہی ایک کامیاب، پرسکون اور بھرپور زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ اچھا انسان ہی اچھا دوست ہوتا ہے۔ آپ اچھے دوست نہیں ہیں تو آپ کو کبھی اچھا دوست نہیں ملے گا۔ یہ اچھا خاوند، اچھی بیوی، اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا بہن، اچھا بھائی ہوتا ہے۔ اچھا مالک، اچھا ملازم، ہر ایک میں یہی اصول چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو دین کے اصول بھی فالو کرنے ہیں، ضروری ہیں۔ دین کی رینج کیا ہے یہ آپ پہلے سمجھ لیں، کیونکہ میں اسی دین کے اندر موجودہ روحانیت آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ دین بنیادی طور پر ہمیں خوشی، سکون، امید، کامیابی، ڈر و خوف سے نجات، تنہائی سے نجات، مقصدیت دینے، ڈائریکشن دینے، اور ایک مثبت پیار بھرا معاشرہ تخلیق کرنے اور بھرپور اور آسان روحانیت سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اس شاندار خوبصورت معاشرہ تخلیق کرنے کا نام ہی جہاد ہے۔ ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے۔ یہ زندگی تو ایک دن کی ہے، اسے بھرپور طریقے سے گزاریں۔ خدا را اس کے لیے آخرت کو خراب نہ کریں۔ جو شخص یہاں پہ دیریے یا سیکولر ہیں، ان کے لیے دو فلاسفوں کے قول ان کا منہ بند کرنے میں کافی ہے۔ کہ دوستویفسکی نے کہا کہ اگر خدا نہیں ہے تو دھونس، دھاندلی، رشوت، کرپشن، ظلم، تشدد، ریپ، قتل سب ٹھیک ہے اگر خدا نہیں ہے۔ اس طرح سارتر نے کہا کہ خدا کے ہونے کے اتنے ثبوت فطرت میں پائے جاتے ہیں کہ خدا کو نہ ماننے والا ایک ذہنی مریض ہی کہلا سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سو کالڈ سیکولر یا دیریے ہیں۔ دیکھیں، انسانی روح میں بے پناہ انرجی، اللہ کی تمام صلاحیتیں اور دنیا کی سب سے اونچی ذہانت پائی جاتی ہے۔ اسے استعمال کر کے اس جہاد میں شامل ہوں۔ پہلے فیملی، پھر برادری، پھر
شہر ملک دنیا کے لیول پر اسے استعمال کریں اور یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارے مذہبی رہنماؤں میں سے 98% زندگی کے شعور سے محروم ہیں، اور جو وہ لوگوں کو یہ شعور کیا سمجھا پائیں گے، اور جو ہمارے روحانی رہنما ہیں ان میں بھی اللہ کے فضل سے 98% یہی کام کر رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی اصلی روحانیت، اصلی روحانی طاقت ہے، نہ یہ کچھ صحیح مدد کرتے ہیں۔ اچھا، سمپل یہ ہے کہ فرائڈ نے شعور لاشعور کا آئیڈیا دیا، لیکن آگے پھر اس کے شاگرد نے کولیکٹیو انکانشیس اجتماعی لاشعور کی بات کی۔ پھر آگے فلاسفر آئے، انہوں نے بتایا کہ ہر فیملی کا ایک ہلکا اثر ہوتا ہے، ہر گروپ اور ہر سوسائٹی کی اپنا ایک انرجی، روحانی انرجی ہوتی ہے، ہر فرقے کا بھی علیحدہ علیحدہ ہلکا اثر ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ کو فرقہ واریت منع کی گئی ہے، کیونکہ خدا کے نام پر جب آدمی لڑتا ہے تو لڑائی سے پھر باز نہیں آتا۔ ہر فرقہ خدا کے نام پر ہی لڑ رہا ہے۔ اب سنی شیعہ اتنی بڑی لڑائی اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر فرقہ پرستی کو شرک کے برابر ہی جرم قرار دیا گیا ہے، گناہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلمان کون ہے؟ جو 10% اور 90% جو میں پہلے بتا رہا ہوں اس پر کرے، اور جو بھی فرقہ اس پر عمل نہیں کر رہا آپ اس سے نکلیں اور ایسا فرقہ ڈھونڈیں جو 10% ایمانیات عبادات کے ساتھ 90% اخلاق و معاملات میں بھی ٹھیک ہو۔ دراصل ہمارے یہاں ہر قسم کے سوالات کی کھلی اجازت ہے، آپ کے جو شک بھی ہو۔ دراصل اللہ کی کتاب میں، قرآن پاک میں ہر انسانی مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس میں 120 کے قریب اخلاقی حکم ہے، جس میں آپ اگر انہی پہ عمل کریں تو زندگی بڑی شاندار اور بڑی خوبصورت ہو جائے، اور ہر قسم کی روحانی ترقی کے طریقے بھی ہیں۔ لیکن آپ اس لیول تک پہنچیں گے، آپ کو وہ چیز سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ دراصل اسے سمجھنا بالکل آسان ہے، یعنی قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، نہ سمجھ جائے تو سنتے رسول میں جائیں، آخر میں حدیث صحیحہ میں جائیں۔ مجھے تو قرآن پاک اور سنتے رسول میں ہی ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ اچھا، اور قرآن پاک میں مثبت سوچ کو بہت بڑی نیکی اور منفی سوچ کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے کہ جس نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر ہے کہ جنہوں نے میرے دین پر عمل کیا ہم انہیں دنیا میں یقیناً اچھے دن دکھائیں گے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ ہر قسم کی ذہنی، مادی، مالی اور روحانی ترقی صرف اور صرف مثبت سوچ کے اندر ہوتی ہے۔ منفی سوچ اسے سرے سے ختم کر دیتی ہے۔ صبر شکر کے مجموعے کو آپ مثبت سوچ کہہ سکتے ہیں، اور مایوسی، ناکامی اور کمزور سوچیں اور گناہ کو مثبت سوچ میں تمام ثواب کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ اب منفی سوچوں کو سمجھیں تو پھر ہی آپ کو مثبت کی سمجھ آئے گی۔ منفی سوچیں کچھ عرصے تک آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کی عادت بن جایا کرتی ہے۔ انسانی روح میں، ہر انسانی روح میں ہر لیول اور ہر قسم کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، یہ بلٹ ان ہے انسان کے اندر۔ صرف آپ ان قرآنی اور الہامی اصولوں پر عمل کریں۔ توکل الی اللہ یا لا آف اٹریکشن ایک چیز ہے کہ آپ جو اس کے اصول کے تحت آپ جو چیز مانگیں آپ کو وہ مل جانی چاہیے۔ یہ مثبت سوچ کے اندر ہی آتی ہے۔ پھر آپ یہاں مثبت سوچ کا سب سے جو پہلا سٹیپ ہے
وہ خود کو خوش قسمت سمجھنا ہے. خوش قسمت سوچنے سے سمجھنے تک کا ایک سفر ہے. وہ سفر بھی آپ بآسانی کر سکتے ہیں جب آپ کو اصول سمجھ آ جائے. جب آپ خود کو خوش قسمت مان لیتے ہیں تو پھر دنیا میں ہر طرف سے خوش قسمتی آپ کی مدد کرنے اور آپ ہر چیز آپ کی مدد کرنے کو چل پڑتی ہے. جو کام بھی آپ کرتے ہیں وہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی طاقت یقین فیت ہے. اللہ پر ایمان، اللہ پر فیت ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو خلیفۃ الارض ہونا، اس پر فیت رکھنا ہے اور قرآن پاک پر عمدہ یقین کرنا ہے. قرآن پر فیت رکھ کے آپ اپنے خلیفۃ الارض ہونے اور دنیا کی تمام چیزوں کا حاکم ہونے اور دنیا کی طاقتور ترین روحانیت پانے کے آپ قابل ہو جاتے ہیں. آپ نے اس چیز پر یقین رکھنا ہے. میں 48 سال سے یورپ میں رہ رہا ہوں. میں نے ان کی روحانیت کو مکمل سیکھا، ان کے بڑے روحانیوں میں رہ کر، اور پاکستان میں بھی میں بڑے بڑے لوگوں کو ملا ہوں اور مجھے یہ مکمل سمجھ آ گئی. شروع مجھے قرآن پاک کی سمجھ نہیں آئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے 2000 کے بعد تھوڑی تھوڑی سمجھ آنی شروع ہوئی. پھر 2015 میں مجھے اس کی پکچر سمجھ آ گئی. دراصل روحانیت ہر فرقے، ہر مذہب، بلکہ لامذہب لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اسلام میں یہ مکمل آسان ترین فطرتی طریقے سے اور سب سے طاقتور ہے. مجھے سارے سفر میں یہ واضح ہو کر سامنے آیا. مسلمانوں کو یہ جو پختہ یقین ہے اللہ کے بعد اپنے قرآن پاک پر اور اپنے پر، اس یقین سے محروم ہو کر ہماری روحانیت کو قبر پرستی، پیر پرستی اور شرک میں پھنسا دیا گیا. ہمارے یہاں قرآن اور سنت کی مکمل روحانیت سکھائی جاتی ہے. وہ انرجی، ہم اسی روحانیت کو سکھانے کا جذبہ لے کر میدان میں آئے ہیں. یہ انرجی اللہ نے انسان کو خلیفۃ الارض ہونے کی بنا پر دی ہے. جب وہ امر پھونکا گیا تو فرشتوں اور جنوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو. یاد رکھیے روحانیت بالکل فطری اور آسان ہے. یہ خوشی، سکون، امید اور کامیابی سے بھرپور ہے. اس میں آپ نے کوئی جنگلوں میں نہیں جاننا یا نفس کشی نہیں کرنی ہے. یہ ہنود کا، بدھسٹ کا اور دوسروں کا طریقہ ہے. آج کل بڑی روحانیت پر کون پہنچ جائے گا؟ جو اندرونی اور بیرونی دونوں علوم کا ماہر ہوگا. اندرونی علم میں دم، کشف، دعا، موسم پر انفلوئنس، موسم کو اثر انداز ہونا، جانوروں کے ذہن، انسانوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہونا کے علاوہ 20 دوسری صفات ہیں. تو یہ آپ تمام چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی. ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ خود جب اس چیز کو سمجھیں گے یہ تمام چیزیں آپ کی طرف خود بہت چل پڑی جائیں گی. یہاں پر زندگی کا شعور بھی سکھایا جاتا ہے. زندگی کا شعور ہو تو پھر ہی آپ کو دینی، روحانی، سیاسی، سماجی، ادبی، حتیٰ کہ کاروباری شعور بھی پھر اسی صورت میں آتا ہے. ہر کام، ایک دو ٹپس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہر کام کرتے وقت اسے کامیابی اور آسانی سے کرنے کا ذہن میں رکھیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ریلیکس ہو کر یہ کام کریں. انشاءاللہ آپ کے 95% کام ہو جائیں گے. ساتھ اگر ہر قدم پر شکر کا سہارا لیں تو پھر کیا ہی بات ہے. شکر کا مطلب محنت چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہر قدم پر نیچے دیکھ کر شکر ادا کر کے آگے چل پڑنا ہے. صحت مند ہے، بیمار کو دیکھیں، بیمار کینسر والے کو دیکھیں، کینسر والا مردہ کو دیکھیں. غریب ہیں تو اسے دیکھیں جسے کروڑوں قرضہ دینا اور بھاگا پھر رہا ہے. اسلامی روحانیت دراصل آپ کو عملی زندگی بھی بھرپور طریقے سے گزارنا سکھایا جاتا ہے، اور فیتھ اور عقل کا ایک دلچسپ بیلنس سکھایا جاتا ہے. ہمارا مقصد اللہ کے پیغام جو پیار بھرا ہے اور اصلی خوشی بڑی روحانیت کو پھیلانا ہے.
جو حضرات اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں۔ ایک اہم بات کہ ہمارے یہاں کسی بھی قسم کے تحفہ طوائف چندہ لینے اور دینے پر سختی سے پابندی ہے۔ یہ تمام کام فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں اور اپنے شاگردوں کو وقت ضائع کروں تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، جو بڑا مشکل ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ اس میں آپ نے ایک آدھ احتیاط یہ کرنی ہے کہ اسلام کی توحید کے بعد سچ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ورنہ آپ اوپر نہیں پہنچ پائیں گے۔ کانفیڈنس، خود اعتمادی زندگی میں ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ کانفیڈنس سے فیتھ کا بڑا فاصلہ ہے۔ اصلی جو فیتھ یقین کامل ہے، یہ فیتھ آن انسین ہی کور کرتی ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ مغرب اسے کھو چکا ہے، مشرق میں امید بھی باقی، اور ہمارے پاس قرآن پاک جو دنیا کی طاقتور ترین کتاب اور طاقتور ترین نظریہ دیتی ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میرا فون اور نمبر اور واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، وہ ہے 0308 575 1575۔ صبح 11 بجے کے بعد آپ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو پلیز ہر آدمی کو بتائیں جو اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ لوگوں کا وقت بہت ضائع کیا جا رہا ہے، لوگوں میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، دین کو خشک اور روحانیت کو خوش تر بنا دیا گیا۔ یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، یہ مکمل دین ہے، اسی شریعہ کے اندر موجود ہے جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔